جہنم اپنی تیار کر رہے ہیں. اللہ نے کوئی جہنم نہیں بنائی ہے. اللہ نے صرف اجازت دی ہے کہ جو عمل ہم کریں گے اس کے حساب سے ہمیں اجر ملنے والا ہے. تو مومن وہ جس کی فکر پاک، مومن وہ جو عزادار سید الشہداء ہو. عزادار یعنی اتنا بلند مرتبہ، بلند مرتبہ کہ جس کو امام حسین ایسے عالم میں یاد کرے. جس کو مسائل میں سنتے ہیں آپ، مسائل میں بہت ہدایت ہے. ایسا خدا کی اگر ہم غور و فکر کریں، جو 71 لاشیں اٹھا لے، 71 لاشیں اٹھائیں. کل آپ نے دیکھا ایک گھر سے 2 جنازے نکلے. خدا بندے عالم مغفرت کرے. جو لوگ، جو بیوی خواتین انتقال کر رہی ہیں، خدا غریب کے رحمت کرے. 2 جنازے نکلے، حواس ختم ہو گئے. پبلک حیران ہے، جہاں جہاں سے جنازہ نکل رہا ہے لوگ حیران ہیں. 2 جنازوں کے بعد وہ حضرات گھر کے ممبرز نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے، یہ ماں بیٹی ہے، یہ انہیں معلوم نہیں ہے. بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں ایک برادری ایک کمیونٹی 2 لاشوں لے کے نکل رہی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی مصیبت ہے. ایک برادری میں 2 لاشیں نکلنا، مگر 71 لاشیں اٹھا کے اگر کوئی آپ کو یاد کرے تو آپ کو سلام کہلوائے، کیا جواب دیں گے امام حسین کو؟ مولا ہم نے آپ لوگ مجلسوں تک محدود رکھ دیا تھا. کیا میں نے قربانی تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم مجھے مجلس رونا اور فضائل تک محدود کر دو؟ کیا محدود شخصیت کا نام حسین ہے؟ نہیں، محدود شخصیت کا نام حسین نہیں ہے، ہدایت کے چراغ کا نام حسین ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ہدایت کے چراغ سے کتنا استفادہ حاصل کیا ہے. کیا حاصل کیا ہے ہم نے؟ یہ مجلس کردار سازی ہے. میں نے اپنے کردار کو کتنا سنوار لیا ہے امام حسین کے اس غم سے، اس مجلس سے، جہاں حسین مجھے ایسے عالم میں یاد کر رہے ہیں. بیٹا جب میرے شیعوں سے ملنا تو ان کو میرا سلام کہہ دینا. ابھی زمانے میں آپ کی خدمت میں ایک استغاثہ کا جملہ اور وہ زیارت کا جملہ، 2 فقرے غالباً انہوں نے نقل کیے. کیا تھا؟ حل میں ناصر ینصرنا، مقصد ہے کوئی جو میری مدد کرے. تو کیا یہ جملے امام حسین کے ان شہداء کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں؟ وہ تو ان کی ہی محبت میں قتل کر دیے گئے، اور پھر بھی کٹے ہوئے تنوں سر سے آواز آ رہی تھی لبیک یا حسین. یہ صدائے، یہ ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے. آج ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. روایات میں آیا ہے اگر کوئی اپنے کردار کو اس طرح سنوارے کہ میں اپنے امام زمانہ کا سپاہی بنوں گا، تو اگر وقت ظہور امام مر بھی گیا تو قبر سے اٹھا لیا جائے گا. اٹھو، تمہارے امام کا ظہور ہو گیا. اٹھو، تمہارے امام کا ظہور ہو گیا. کیوں؟ فکر امام کی سپاہی بننے کی تھی. جب فکر امام کے سپاہی بننے کی تھی، لہذا ہم نیتوں پہ ثواب دیتے تھے، ہے نا؟ نیتوں پہ ثواب ملتا ہے. آپ مجلس میں آئے، جس بھی نیت سے آئے ہیں بس ثواب اتنا ہی ملنے والا ہے. اللہ کے یہاں وہی مرتبہ بننے والا ہے جو فکر لے کے آپ میں آیا ہے. اگر کوئی یہ سوچ کے آیا ہے کہ مجھے ثواب حاصل ہو جائے تو بس ثواب ملنے والا ہے، اس سے علاوہ کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. کوئی سوچ کے آیا ہے کہ ذکر سید الشہداء پہ گریہ کروں گا تو ہم کو گریہ ادا ہو جائے گا، امام اجر دے دیں گے. کوئی یہ سوچ کے آیا کہ مجلس سے کچھ لے کے اٹھوں گا تو زندگی میں چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو لیکن اللہ اس کی نیتوں پہ ثواب دینے والا ہے، اس کو ثواب اور اجر مل جائے گا. یاد رکھیں اگر نیت پاک و صاف نہ ہو تو نبی کی پرورش کرنے والا بھی فرعون رہتا ہے. فرعون رہتا ہے، فرعون نامعقول ہی رہتا ہے اگر نبی کی پرورش بھی کر دے. اس لیے کہ نیت خراب ہے، اور اگر نیت صاف ہے تو ویسے خرمی
جو رسول کی زیارت بھی نہیں کر پائے، رسول ان کی خوشبو سے محسوس کر لیتے ہیں کہ میرا صحابی آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ نیتوں پہ ثواب ملنے والا ہے، نیتوں پہ اجر ملنے والا ہے. اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس شب میں، کیونکہ شب جمعہ کا تذکرہ جوان نے کیا ہے، یہ شب مفاتی کی ایک روایت ہے، مفاتی میں ہے کیونکہ جوان نے بیان کیا ہے، تو میں پھر اپنی بات کو انہی کی بات سے مربوط کر دیتا ہوں. مفاتی کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی جوان شب جمعہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے توبہ کرنے پہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ توبہ کا وقت معین نہیں ہے، نہ وقت معین ہے، نہ تاریخ معین ہے، نہ گھنٹے معین ہیں، نہ شرطیں ہیں. جب بھی احساس جرم ہو انسان توبہ کرے، لیکن خیال ہے توبہ کا مطلب گالوں پہ ہاتھ مارنے کا نہیں، اللہ کی رضا کی طرف پلٹنے کا نام ہے. جب بھی خیال آئے، لیکن شب جمعہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات کا تذکرہ نہیں، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے توبہ کرنے لگتی ہیں. مفاتی کی روایت کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے جوان. کیوں؟ وہ ارادہ بناتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، میں اب اپنی نمازوں کو مسلسل کنٹینیو کروں گا. خدا نہ کرے یہاں کوئی جوان ایسا ہو جس کی نمازیں قضا ہوتی ہو. جب نماز قضا ہو جائے نا، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نماز قضا ہو گئی ہے اور ایک رکن اللہ کی عبادت کا ہم سے چھوٹ گیا. نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کون سا گناہ انجام دیا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے، کہ اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو سکے. جوان جو اپنی پڑھائی کے لیے، اسٹڈی کے لیے فرانس گیا اپنی پڑھائی کے لیے، وہ بس میں سفر کر رہا تھا اور ایک عالم دین اس کے قریب بیٹھا ہوا. ایک مقام پہ بس رکی، دونوں اترے، جوانان بالخصوص توجہ دے، دونوں رکے. تو اس جوان نے عالم دین سے سوال کیا کہ آقا کیا نماز، کیونکہ اول وقت نماز ہے، نماز پڑھ لو، کیا آپ بھی چلتے؟ عالم دین نے کہا بسم اللہ، سبحان اللہ. تو یہ نماز پڑھ لیا. نماز پڑھنے کے بعد اس جوان کی نماز کی کیفیت عجیب تھی. طویل سجدے. آپ سنیے، چوتھے امام سید سجاد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گناہ بڑھ گئے ہیں تو سجدوں کو طویل کر دو، طولانی سے، اس لیے کہ طولانی سجدے انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں. بڑے طولانی سجدے کر رہا تھا یہ جوان، بڑے طولانی سجدے تھے. جیسے یہ فارغ ہوا نماز سے تو اس عالم دین نے سوال کیا اس جوان سے، بیٹا میں نے عالم شباب میں، دیکھیے عبادت کا لطف اگر ہے تو عالم شباب میں ہے، بڑھاپے میں، ضعیفی میں تو کئی کنفیوژنز کریٹ ہو جاتے ہیں کہ اس وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. اب پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں جانا ہے تو لہذا نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن عالم شباب کی جو نماز ہے، عالم شباب کی جو عبادت ہے، میں نے اس سے پچھلی مجلس میں بھی شاید کہیں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ جوان جو نماز شب پڑھتا ہے اس کی روحانیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے روح کو محسوس کرنے لگتا ہے. صحیح؟ تو وہ جوان سے پوچھتے کہ تم جس کیفیت میں ہو، تم جینس میں ہو، جیل لگائے ہوئے ہو، یہ ٹی شرٹ اور یہ فیشن کا زمانہ، تو مجھے تو بڑا عجیب فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس قدر متوجہ ہیں عبادت کی طرف. تو وہ جوان کہتا ہے کہ آغا میں جب اپنے وطن میں تھا تو میں پابند نماز تھا،
لیکن جب میں یہاں پڑھائی کے لیے آیا، اپنی اسٹڈی کے لیے آیا، تو میرا لاسٹ ایئر تھا. جب میرا لاسٹ ایئر تھا تو کیونکہ میں جس مقام پہ تھا وہ مقام میری یونیورسٹی سے، میرے ایجوکیشن پوائنٹ سے بہت دور تھا. تو میں نے دور مکان لیا ہوا تھا کیونکہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا اس طرح سے، لہٰذا میں نے دور مکان لیا ہوا تھا. مجھے بس سے جانا پڑتا تھا ایجوکیشن پوائنٹ پر. بہت توجہات کا طالب ہوں واپس سے، مجھے بہت دور بس سے جانا پڑتا تھا. میرا آخری ایگزام تھا، میری 3 سال کا کورس تھا، لاسٹ ایئر اور لاسٹ ایگزام تھا. جو جوانان پڑھائی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کا لاسٹ ایگزام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہتا میرا لاسٹ ایئر لاسٹ ایگزام تھا. میں بس میں بیٹھا، کچھ دور بس چلی اور بس بند ہو گئی. بس خراب ہوئی، میں نیچے اترا، میں نے ڈرائیور سے پوچھا، اس نے کہا بس خراب ہو گئی اور اب یہ اگلے 4-5 گھنٹے تک ٹھیک نہیں ہونے والی کیونکہ مکینک دور ہے، وہ یہاں ہے. تو کہتے کہ میں بڑا بے چین ہوا. میں ہائی وے کے قریب گیا تو مجھے کوئی سواری وہاں نظر نہیں آئی. اب میرا سر اور بڑھا، میں بس کی طرف واپس دوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو بس ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ بس ٹھیک نہیں ہوئی. میں ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میری عجیب کیفیت تھی. 3 سال کی محنت میری رائگاں جا رہی تھی، بالکل رائگاں جا رہی تھی. بہت سے جوانان ایسے جو اس طرح کے گفتگو مجھ سے کرتے ہیں. میں اسی لیے یہ واقعہ درمیان میں لے آیا، حالانکہ مجھے پڑھنا کچھ اور تھا. وہ کہتا ہے کہ بے چینی کی کیفیت اتنی تھی کہ میرے عاشق جاری تھی. یکایک مجھے اپنے امام کا خیال آیا. کون سے امام کا؟ وقت کے امام، امام زمانہ کا. تو مجھے پڑھ دیجیے، پڑھ رہے ہیں تو پڑھ دے محمد صلوات کا تو ثواب وہی بہت زیادہ ہے. شب جمعہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر میں فضیلت پہ آ جاؤں تو پھر وہ موضوع چھوٹ جائے گا جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. لیکن اتنا ضرور سن لیجئے کہ رسول خدا سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو حالات یہ ہوں گے کہ دماغ ناک کے ذریعے بہہ رہے ہوں گے. حالت اتنی بے چینی کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی دوسرے کو پہچانے گا نہیں. ہم ایسے عالم میں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا محمد اور آل محمد پر درود پڑھنے کی عادت ڈالو. اس لیے کہ انسان جو پڑھتا ہوا سوتا ہے وہی پڑھتا ہوا اٹھتا ہے. اگر پڑھتے پڑھتے مر بھی گئے تو روز محشر جب اٹھائے جاؤ گے تو محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہوئے اٹھو گے، اللہ بخش دے گا. صلوات پڑھتے تو وہ جوان کہتے ہیں کہ میں اپنے امام سے توسل لگائے ہوئے تھا. میں نے اپنے امام سے رابطہ جوڑ لیا. ہر جوان یہاں اس سچویشن کو سمجھے کہ جب ہمارا رب اپنے وقت کے امام سے جڑتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں بالکل ایسا تھا کہ بے سہارا کھڑا ہوا تھا. میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے امام کی خدمت میں عرضی لگائی، مولا میں جانتا ہوں کہ میری غلطیاں بہت ہیں، آج شب جمعہ ہے مولا، میں آپ کو اس شب کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی تک جو میری نماز چھوٹ رہی تھی انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنی نماز کو کنٹینیو کروں گا. اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ وقت کے امام سے وعدہ کر رہا ہوں میں. کہتے کہ میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، پوری نہیں ہوئی تھی کہ جوان وہاں آیا اور آنے کے بعد اس نے بس پہ ہاتھ مارا اور ڈرائیور سے کہا تم بس لے کے آگے چلتے کیوں نہیں؟ تو ڈرائیور نے کہا یہ بس چلتی نہیں ہے. انہوں نے کہا اسٹارٹ کرو. جو بس اسٹارٹ کی بس اسٹارٹ ہو گئی. لوگ حیران رہ گئے اس جوان کے ہاتھ میں کیا طاقت تھی کہ اس نے بس پہ ہاتھ مارا اور بس اسٹارٹ ہو گئی. وہ جوان کہتا ہے میں بہت تیزی سے دعا قبول ہو گئی نا. یاد رہے جب بے چینی سے دعا کی جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے.
لیکن یاد رہے امام علی فرماتے ہیں صرف ضرورت کے لیے اللہ کو یاد کرنے والا دونوں صورتوں میں خدا کو بھول جاتا ہے، ضرورت پوری ہونے پر بھی اور ضرورت نہ پوری ہونے پر بھی۔ اس لیے ضرورت پوری نہیں ہوئی پھر تو اور آمادہ ہو جائے گا، تو نے میری سنی نہیں تو میں تجھے کیا یاد کروں، اور اگر پوری ہو گئی تو جو زندگی پہلی تھی اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ شیعہ نے حیدر کرار ایسے نہیں ہوتے، شیعہ نے حیدر کرار ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کے بعد اپنے عمل میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ جوان کہتا ہے کہ میں بس کی طرف بڑی تیزی سے دوڑا، ابھی میرا قدم بس کے اندر نہیں رکھا گیا تھا، اس جوان نے میرا شانہ پکڑا، کہا بس چل پڑی، کہا جی چل پڑی، بس اتنا کرنا کہ جو وعدہ آج تم نے کیا ہے اس وعدے کو بھول نہ جانا۔ کہتے ہیں میرے جسم میں لرزہ ہونے لگا، میں کانپ گیا، یہ وعدہ انہیں کیسے پتا چلا، یہ وعدہ انہیں کیسے معلوم ہوا، وعدہ میں نے اپنے اللہ سے کیا تھا، وعدہ میں نے اپنے امام سے کیا تھا، یہ کیسے جان گئے؟ میں چاہتا تھا کہ یہ سوال کروں، پہلو سے آواز آئی تم نے جس سے وعدہ کیا تھا وہ تمہاری امداد کے لیے آ گیا، جس سے تم نے وعدہ کیا تھا وہ تیری امداد کے لیے آ گیا۔ پر جیسے کہتا ہے میں مڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص غائب ہے۔ اگر دعاؤں میں تڑپ ہو، بے چینی ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، خیال رہے کہ ہم گنہگار ہوں، یاد رہے کہ میرے وقت کا امام مجھ سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جوان کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے غافل نہیں ہے، ہمارے عمل سے امام غافل نہیں ہے، ان کی نظر اس لیے کہ وہ ہے ہی امام زمانہ، وہ زمانے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کی مدد ہے جو کم تعداد میں ہونے کے بعد بھی شیعہ آج بھی اپنی پہچان الگ بنائے ہوئے ہیں، ورنہ چھوٹی موٹی کمیونٹی تو یوں ہی غائب ہو جایا کرتی ہے، مگر یہ امداد صرف وقت امام کی ہے۔ اپنے تعلق کو امام سے مضبوط کریں، اللہ سے مضبوط کریں۔ امام خمینی کو جب ایک انٹرویو لیا گیا